الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آواز بلند ہو درود و سلام کی یہ محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی اللہ کا وظیفہ ہے قدسیوں کا بھی کیا شان ہے علیہ الصلاۃ والسلام کی سب حضرات مل کے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مگر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما
کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج اس ذکر خیر کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے آیت کا چند حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا امیدوار ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ اب نیک اعمال جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ہے۔ نیک عمل کا مطلب جو ہے وہ بہت وسیع ہے، صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے۔ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا، اور یہ بھی ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حکم کے ذریعے وہ باتیں یاد دلوائیں جو باتیں ہمیں عالم ارواح میں بتائی گئی، کیونکہ اگر قرآن پاک یا انبیاء کرام نہ بھی آتے پھر بھی ہم جواب دہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ جب روحوں کو پیدا فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدتُّهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے مل کر کہا، قالوا بلا، تو ہمارا رب کیوں نہیں ہے، بلکہ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اب ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی روشنیوں کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یاد ہے اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عنایت فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں وہ پیغمبر ہمیں دیے جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، سب انبیاء کے سردار ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اور سیرت طیبہ سے ہمیں کر کر بتایا کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے اور یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ کیونکہ نماز کے بارے میں قرآن میں حکم تو آتا ہے کہ تم نماز ادا کرو، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ اکثر جگہ جو ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ہی ذکر آتا ہے۔ تو پھر نماز کا حکم تو فرما دیا،
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے نماز پڑھنی کس طرح ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی ہی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ دیکھنا جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، پھر اس کے بعد تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا، اسی طرح یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ تو آج ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے قرآن مجید کو دیکھنا ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے اور آپ کی حدیث مبارکہ کو دیکھنا ہے۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اخلاق کے بارے میں بھی حکم فرمایا کہ تمہارے اخلاق جو ہیں یہ سب سے بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے اخلاق کہاں سے سیکھنے ہیں؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سیکھنے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سیکھنے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب سے بہترین جو نمونہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ہمیں ذات مبارکہ ملتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر تم نے اپنے کام یا